الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت جب بت بھی بول اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام کا ایک واقعہ جو بہت دلچسپ ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص آیا جس کے چہرہ اور لباس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تو اس اجنبی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں آپ کو اپنے بت کی بات سناؤں یا آپ مجھے اپنے رب کے احکام سنائیں گے؟ پہلے مجھ سے میرے رب کے احکام سنو۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجنبی شخص سے یہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، یعنی کلمہ اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت دینا۔ اور دوسرے نمبر پر جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے بہت اہم ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کی تکمیل سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تم بتاؤ کہ تمہارے بت نے کیا کہا ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام غسان بن مالک ہے۔ ہمارا ایک بت ہے جس کے قدموں میں رجب کے مہینے میں ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ہم میں سے ایک شخص جس کا نام اسام ہے، اس نے جب بت کے سامنے اپنی قربانی رکھی تو بت سے آواز آئی، اسام اسلام ظاہر ہو چکا ہے اور بت جو ہیں سرنگوں ہو چکے ہیں۔ اسام نے ہمیں یہ بات بتائی تو کچھ دنوں کے بعد ہمارا ایک شخص جس کا نام طارق ہے، اس نے بھی جب بت کے قدموں میں اپنی قربانی پیش کی تو جب قربانی کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا تو بت کے شکم یعنی پیڑ سے آواز آئی، طارق نبی صادق اپنی عزیز خالق کی جانب سے وہی برحق لے کر آ چکے ہیں، اور تم ہو کہ پھر بھی بتوں کے آگے جھکے جاتے ہو۔ طارق نے یہ سن کر شور مچا دیا اور تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی۔ ہم نے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بھی سن رکھا تھا۔ اس طرح ہم لوگ شک و شبے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ 3 روز گزر گئے
اور یہ واقعہ مسلسل میرے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہے، اور آج جب میں قربانی سے فارغ ہوا تو بت نے بہت صاف زبان میں کہا، غسان جاء الحق وزاحق الباطل، نبی آخر الزمان تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان کے غلاموں کو سلامتی اور ان کے دشمنوں کو شرمندگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بت جو ہے الٹ منہ گر پڑا۔ غسان نے جب اپنی داستان ختم کی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔